تو انہوں نے اسپیسیفکلی مجھے یہ کہا کہ دیکھنا میرا نام نہ اتارنا، کہ ایک سونے کا چمچ جس کے منہ میں ہو، وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس گھر میں تو وہ اس کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے. اللہ کی ذات کا اتنا کرم تھا والدین پر، اور انہوں نے جس طرح سے پرورش کی خدا کی رضامندی سے، تو الحمدللہ وہ 4 کا گروپ ہے ہمارا، اور وہ ہم سب اکٹھے ہیں آج تک الحمدللہ. کب ہوئی آخری ملاقات؟ ان سب کی گیدرنگ کب ہوئی؟ لیکن یاد ہے کہ 6 سال میں وہ فیصل آباد سے ہی واپس آ رہے تھے تو میرا شو لگا ہوا تھا، وہ سن رہے تھے. تو جب میں گھر پہنچی تو انہوں نے مجھے کہا آج آپ شو کر رہی تھیں؟ میں نے کہا جی میرا ابھی شو ختم ہوا ہے. تو صحافی کو جب آپ کہانی سنانے کو کہیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں صحافتی انداز میں ہی سنائے گا. جو ہے وہ رہے گا. تو وہ 4 دن پہلے کا وعدہ تھا، اور 4 دن بعد پھر وہ انہوں نے بولنا بند کر دیا، اور then she's gone. انتظار رہتا ہے بہت شدت سے، اور جب کبھی یہ پریشانی کو گھیرتی ہے تو پھر رات کو ہر رات یہ دعا کر کے سوتی ہوں، کوشش کرنا کہ انہیں محرومی نہ سکھانا، نہ بتانا. کیا بات ہے. ہاں ان کو یہ کہنا کہ آج نہیں کل لے لیں گے. حنا ادیب چاودانی، نام ہی بڑا آرٹسٹک سا ہے آپ کا. ملاقات کرنے کون ہے یہ؟ آنکھ کھلی ایک ایسے گھرانے میں جہاں صحافت، جہاں ادب، جہاں لٹریچر، اور جہاں اخباروں کا پلندہ دیکھا، اور جب اس کو کھنگالا تو اس میں سے خوشبو آئی اس سیاہی کی، اس لکھائی کی جو ساری رات میرے والد کیا کرتے تھے. اور مجھے اپنا نام بہت پسند تھا، سوچتی تھی کہ جب یہ رکھا گیا ہوگا تو کیا سوچ کے رکھا گیا ہو. لیکن الحمدللہ جیسا میں اکثر اپنے والد کو کہا کرتی تھی کہ آپ کا نام آپ کے کام کی طرح ہمیشہ جاوداں رہے گا. کیا بات. اور وہ جب میرے نام کے ساتھ جڑا تو پھر جس وقت ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کا موقع ملا تو انہوں نے اسپیسیفکلی مجھے یہ کہا کہ دیکھنا میرا نام نہ اتارنا، اس کو ساتھ لگے رہنے دینا. Then I said کہ ضرور بابا، مجھے خود اپنا نام بہت پسند ہے، بہت ایک آرٹسٹک سی جو ہے اس میں آتی ہے خوشبو، and I would love to carry this name with me. الحمدللہ وہ ایک بچپن کی جو ایک آپ کہہ لیں ایک سفر ہے جو والدین کے ساتھ گزرا، جس میں پرفارمنگ آرٹس، جس میں ادب، جس میں ایجوکیشن، بیکاز وہ دونوں ایجوکیشنسٹ تھے، تو وہ کہیں نہ کہیں جھلک اور وہ کہیں نہ کہیں ان کے نام کی خوشبو میرے ساتھ جڑی رہی اور وہ آج تک موجود ہے. حنا بچپن میں کیسے تھی؟ شرارتی، ضدی تھی، کون تھی؟ اکلوتی تھی تو شرارتی تھی، لیکن شرارتیں اس نہج کی نہیں تھی جو بہت زیادہ تنگ کرنے والی ہوں، بیکاز گھر میں سب سے چھوٹی ہوں تو لاڈلی بہت زیادہ تھی سب کی، اور ماں باپ نے وہ پنجابی کی مثال ہے نا تلی پر چھالے کی طرح جیسے پالا جاتا ہے جن بچوں کو، تو میرا بھی انہی بچوں میں شمار ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ ٹو سے، میرے پیرنٹس مجھے اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ نو ڈاؤٹ کہ ایک سونے کا چمچ جس کے منہ میں ہو، وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس گھر میں تو وہ اس کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے. تو بچپن بہت خوبصورت، انتہائی آسائشوں میں اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، محرومی کا لفظ کبھی زندگی میں نہیں آیا، تندرستی نہیں دیکھی، پریشانی نہیں دیکھی، اور یہ نہیں دیکھا اللہ کی ذات کا اتنا کرم تھا والدین پر، اور انہوں نے جس طرح سے پرورش کی خدا کی رضامندی سے کہ جب کوئی چیز مانگی تو وہ دوسری بار کہنے سے پہلے مل گئی. تو زندگی بڑی مشکل بھی ہو جاتی ہے، اس سے عادت پڑ جاتی ہے آپ کو، تو مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ نہ کی عادت نہیں، دوسری بار کی عادت نہیں، اور جہاں پر بچوں کے لیے مشکل ہے وہاں والدین کے لیے بھی چیلنج ہے بہت بڑا کہ کس طرح سے اس کو ساری زندگی مینٹین کرنا. تو الحمدللہ بہت خوبصورت رہا سفر. پیدائش کہاں ہوئی؟ لاہور میں. لاہور، پکی لاہور ہے؟ پکی لاہور. کیا بات ہے.
لاہور میں ہی پیدا ہوئی, لاہور میں ہی پرورش, لاہور میں ہی ساری پڑھائی, سب کچھ لاہور سے. کون سہیلی ہے ایسی جو آج تک ساتھ ہے بچپن کے؟ بڑی مزیدار بات ہے اور بڑی خوبصورت. یہ سوال ویسے اکثر لوگ کرتے نہیں ہیں, اور اس کا جواب جو ہے وہ جب میں دوں گی تو شاید آپ کو اور دیکھنے والوں کو بھی حیرانی ہوگی کہ بچپن سے لے کر آج تک, وہ بے شک اسکول کے فیلوز ہیں یا کالج کے ہیں یا یونیورسٹی کے ہیں, نہ جانے زندگی میں کیا ایک چیز جو میرے ماں باپ نے شاید مجھے کوٹ کوٹ کر سمجھائی اور بتائی کہ جو ایک دفعہ زندگی میں آ جائے تو پھر وہ تمہارے آخری دم تک تمہارے ساتھ رہنا چاہیے, تم نبھاؤ. وہ نبھائے یا نہ نبھائے. تو آج تک جتنے بھی دوست بنے, جتنی سہیلیاں بنی جو اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی لیول پر تھیں, وہ سب ساتھ ہیں. وہ سب کے سب ساتھ ہیں, اور ان میں سے کچھ چند ایک ایسے خاص ہیں جن کے بغیر گزارا ممکن نہیں. تو وہ بھی ہیں, وہ آج کل سعودیہ میں ہوتی ہیں, اور ایک عمان میں ہے, اور ایک اس وقت شارجہ میں ہے. تو الحمدللہ وہ 4 کا گروپ ہے ہمارا, اور وہ ہم سب اکٹھے ہیں آج تک الحمدللہ. کب ہوئی آخری ملاقات ان سب کی گیدرنگ کب ہوئی؟ 2 لوگ تو واپس نہیں آئے ابھی تک, ان کو گئے ہوئے تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں, اور ایک ان میں سے جو ہیں وہ میرے استاد ہیں. اچھا. اور 2 استاد ہیں اور ایک میری سہیلی ہے. ہم 4 کا ایک ایسا گروپ ہے جنہوں نے مجھے نہ صرف اسکول میں پڑھایا, کالج میں پڑھایا, یونیورسٹی تک پہنچایا. اور وہ لوگ ہیں جن کو والدین کے بعد میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں گرتی ہوں تو سامنے دیکھتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ کھڑے ہیں. تو آخری ملاقات جو ہے وہ ان سے تقریباً 2 ماہ پہلے ہوئی ہے, اور ابھی جنوری میں سنا ہے کہ آ رہے ہیں. تو جنوری میرے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ہیپننگ ہونے والا. ایگزیکٹلی. بچپن میں ایک کردار ماں باپ میں ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے, آپ کی شرارت ہو یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, وہ کون تھا؟ وہ میری والدہ. ہمیشہ اتنا سپورٹ, جو کہا میں نے, جو شرارت کی میں نے, وہ ہمیشہ ڈھال کی طرح سامنے رہیں. جب بھی جو بھی مانگا, اگر کچھ کرنا چاہا کہ لائف میں یہ چیز اچیو کرنی ہے, بیکاز فیملی کا بیک گراؤنڈ میرا بالکل ایجوکیشنسٹ تھے وہ دونوں, اور بہت زیادہ تعلیم و تربیت, بہت زیادہ فوکس اس پہ رہا ان کا. والد صاحب چونکہ صحافی بھی تھے, تو ان کا اثر و رسوخ اور ان کا ایک سوشل سرکل پیئر بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. اور وہ جتنی اسٹرانگ تھی وہ کہیں نہ کہیں ہم پر ایک رسپانسبلٹی ایسی آتی تھی کہ یہ نہیں کر سکتے, چونکہ اس میں ڈیفینیٹلی ابا کا نام ساتھ جڑا ہے. تو ہر ایک ایسا اسٹیپ زندگی میں جو کچھ بھی لیا, اس سے پہلے یہ سوچا کہ والدین کی عزت ہے بھائی. اور اس کو دیکھ کر جو ہے وہ میرے لیے بہت چیلنجنگ تھا. جب میں نے میڈیا جوائن کیا, جب میں نے میڈیا اسٹڈیز میں ایڈمیشن لیا, اور پھر میں نے سوچا کہ اچھا اس کو پرسیو کرنا ہے, تو اس وقت والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں, لیکن یہ کہ میڈیا جوائن نہیں کرنا. تو اس وقت دین آئی سیڈ کہ بابا اٹ از دا ریکوائرمنٹ کہ جو میں پڑھ رہی ہوں اگر اس کو پریکٹیکل نہیں کروں گی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اینڈ دین سی سیڈ کہ آپ کا اپنا بزنس ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک پیشن شروع ہوا. کسی نے آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ آئیے, میں نے پنجاب یونیورسٹی ریڈیو سے آغاز کیا. وہاں سے کسی نے آواز سنی تو کہا 103 والوں نے آفر کیا, تو 2006 میں 103 کو جوائن کیا. تو اس وقت بھی والدہ ہی تھیں جو ڈھال بنی, جنہوں نے کہا کہ میں ہوں, میں باہر بیٹھوں گی, وہ شو کر لے, میں ہوں باہر, آپ پریشان نہ ہوں. تو کتنے سال وہ میرے ساتھ شوز پہ جاتی رہیں. وہ بیٹھتی تھی, وہ بیٹھتی تھی, میں شو کرتی تھی, وہ بیٹھتی تھی. اور یہ تقریباً 2 گھنٹے کا, یہ 2 گھنٹے کا شو ہوتا تھا, اور شروع دن سے ہمیشہ لائیو ہی جاتا تھا شو. تو 2 گھنٹے وہ میرے پاس بیٹھتی تھیں اور میں شو کرتی تھی. اور ہر سال میرے شو کی اینیورسری وہ پورے 103 میں بہت دھوم دھام سے مناتی تھیں کہ آج اس کے شو کو 1 اور سال ہو گیا, آج 1 اور سال ہو گیا. تو ان کا وہ سپورٹ تھا. پہلے شروع میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ والد بہت ناراض رہے. ان کو بہت میں نے منانے کی کوشش کی کہ ابا یہ بری فیلڈ نہیں ہے, اس پہ پڑھے لکھے لوگ بھی آتے ہیں. بٹ وہ کہتے تھے کہ نہیں بیٹا, آپ کا چونکہ اپنا بزنس ہے تو آپ کو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا. بہرحال وہ نالاں تھے, شدید غصے میں رہے چند سال. لیکن یاد ہے کہ 6 سال میں وہ فیصل آباد سے ہی واپس آ رہے تھے, تو میرا شو لگا ہوا تھا, وہ سن رہے تھے. تو جب میں گھر پہنچی تو انہوں نے مجھے کہا آج آپ شو کر رہی تھیں. میں نے کہا جی میرا ابھی شو ختم ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے سنا آپ کا پروگرام, میں نہیں جانتا تھا, میں کبھی آپ سے پہلے ریڈیو سنتا بھی نہیں تھا,
لیکن مجھے آج اچھا لگا اور فخر ہوا کہ آپ نے اچھی باتیں کی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر میڈیم کا جو سلیکشن ہے اور میڈیم کا جو چناؤ ہے اس کو بہتری کے لیے استعمال کیا جائے تو کچھ مضحکہ نہیں ہے اس میں. تو میں نے کہا اب آپ کی ناراضگی کہتے ہیں آج پھر بات ختم ہوئی. کیا بات؟ تو اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ اب آپ جو کرنا چاہو زندگی میں الاؤ کرتا ہوں کرو. بیکاز وہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ تم پہ تو بھروسہ ہے دنیا پہ نہیں ہے. تو میں کہتی تھی کہ آپ بھروسہ کر کے دیکھیں تو اس کے عوض اچھا ہی ملے گا, کچھ برا نہیں ملے گا. تو آج کل کے جو حالات ہیں اور اس دور میں بھی والدین ہمیشہ سے جب بچیوں کی بات آتی ہے تو ان کو میڈیا میں بھیجنا یا باہر نکالنا بہت ایک بڑی بات ہوتی تھی. یہ کتنا عرصہ کیا کہتی ہے آپ؟ امی بولتی ہے, اماں بولتی ہے, کیا کہتی ہے؟ امی. امی کتنا عرصہ یہ جاتی رہی ساتھ آپ کے؟ میرے ساتھ امی تقریباً گئی ہیں کوئی 2.5 سے 3 سال. 2.5 سے 3 سال. ہاں. اور یہ ریگولر ایک جرنی تھی وہ ساتھ جاتی تھی, پر اگر کبھی انہوں نے نہیں جانا بیکاز وہ خود بھی ایک ورکنگ وومن تھی, تھک جاتی تھی. صبح سے انہوں نے نکلنا, اپنے اسکول چین کو دیکھنا, شام کو واپس آنا. اور میں پروگرام بھی رکھتی تھی بیکاز میرا اپنی اسٹڈیز بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اور پھر میں رات کا شو رکھتی تھی 8 سے 10 بجے کہ ماما ساتھ جا سکیں ایزیلی. اگر وہ نہیں جاتی تو پھر کوئی نہ کوئی بھائی جاتا تھا ساتھ میں. یہ کیا ایج تھی جب جوائن کیا رہی تھی؟ I was in BS Honors. I think 2005 سے جو ہے وہ ریڈیو کا آغاز کیا تھا, لیکن مانوسری کے ساتھ 2006 سے شروع کیا. 2006 سے شروع کیا. پتہ لگتا ہے کہیں پڑھا تھا کہ اگر بارش ختم بھی ہو جائے تو مٹی میں نمی رہتی ہے, وہ زرخیزی رہتی ہے. انتظار رہتا ہے بہت شدت سے. اور جب کبھی تمہارے پاس کبھی پیسے نہ ہو نا تو اپنے بچوں کو یہ نہ کہنا کہ آج پیسے نہیں ہیں.